أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ، اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لاویں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی، کیونکہ حق ہے جو پہنچی ہم کو حق ہے، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے، پھر ان کو بدلے میں دے اللہ تعالیٰ نے اس کہنے پر ایسے باغ کہ جن کے پیچھے نہریں جاری ہیں، نہریں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، رہا کریں ان میں، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 4 آیات 83، 84، 85، 86 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ 83، 84، 85، 86 یہ سورہ مائدہ کی آیات پڑھی گئی ہیں، اور کل جو آیت کریمہ 82 نمبر کی پڑھی گئی تھی، اس آیت کریمہ کا تعلق اور یہ جو آج پڑھی گئی 4 آیات، ان 5 آیات ایک ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے، دوسرے نمبر کا دشمن کفار و مشرکین ہے، اور تیسرا نمبر جو نصارہ کا ذکر کیا گیا وہ مسلمانوں سے ذرا قریب ہیں محبت اور دوستی کے اعتبار سے۔ یہ واقعہ تمام عیسائیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عیسائیوں اور نصارہ کی جو تعریف کر رہے ہیں، یہ تمام عیسائیوں کی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایک خاص پس منظر میں یہ واقعہ، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ پس منظر میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق شروع کی، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ جب بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا تو ان کے جو کفار تھے ان کے دشمن ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے، ان کو مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، ذلیل و رسوا کرنا، دن میں تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دینا، رات میں زنجیروں میں جکڑ دینا، کوڑوں سے مارنا، مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال میں ان غریب اور ضعیف اور نادار اور مظلوم مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ ایک قریب میں ایک وطن تھا، وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا نہایت ہی رحم دل تھا اور نہایت ہی شریف اور جو ہے اچھے انسان تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ملک کے اندر مسلمانوں کی اجازت دی کہ تم لوگ وہاں چلے جاؤ، وہاں کی رہائش اختیار کر لو، ایمان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتیں مکے سے چھپ کر کے رات کی تاریکی میں مکے سے روانہ ہوئے۔ ان 11 مردوں میں اور عورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ یہ عثمان غنی اور 4 عورتوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل تھی۔ یہ رات کو چھپ کر کے نکلے۔ جب سمندر کے ساحل پر یہ لوگ پہنچے تو اتفاق سے حبشہ جانے والا ایک جہاز ان لوگوں کو مل گیا، اس کے اوپر یہ لوگ سوار ہو گئے،
اور جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو مکہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا بڑے ہی غیظ و غضب میں بھڑک گئے اور ان لوگوں کا تعاقب کیا، لیکن چونکہ جہاد پر یہ لوگ سوار ہو گئے تھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے اس لیے یہ لوگ نہیں ملے۔ جب یہ لوگ حبشہ گئے اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو مکہ والوں کو بڑا ہی غصہ آیا۔ مکہ والوں نے اپنا ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کے اندر حضرت عمرو بن عاص جو نہایت ہی عاقل اور ہوشیار تھے اور ایک ربیہ نام کا آدمی، ان دونوں کو مکہ والوں نے قیمتی تحائف اور ہدایہ دے کر کے حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں وہاں پہنچ کر کے امیروں سے وزیروں سے ان لوگوں نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے ہدیہ یعنی رشوت پیش کر کے کہا کہ جب میں کل بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں تو تم لوگ میری تائید کر دینا اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرانے میں ہماری مدد کرنا۔ چنانچہ ان لوگوں نے رشوت لی، رشوت لے کر کے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ دوسرے دن جب یہ دونوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ سرفرے نوجوان اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے آپ کے ملک میں داخل ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو نجاشی جو نہایت رحم دل شریف انسان تھا اس نے کہا کہ بھائی بغیر تحقیق کے میں تو ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ان کو تحقیق کروں گا، اس کے بعد اگر دیکھوں گا مناسب ہوا تو تمہارے حوالے کروں گا۔ چنانچہ ان مسلمانوں کو بلایا گیا اور بلا کر کے ان سے تحقیق کی گئی تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، انہوں نے اٹھ کر کے نہایت ہی جرأت مندانہ ایمان افروز تقریر کی، ایسی ولولہ انگیز تقریر کی کہ بادشاہ نجاشی جو تھا وہ بھی رونے لگا اور دربار کے اندر جتنے عمرا وزراء تھے وہ لوگ بھی رونے لگے اور ان لوگوں نے متاثر ہو کر کے ایمان کی طرف میلان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب دیکھا ان لوگوں نے عمرو بن عاص نے اور ربیہ نامی وفد نے کہ ارے یہ تو ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، یہ بادشاہ سلامت تو ہماری بات کیا مانتے، یہ تو رونے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان کے دل کے اندر راسخ ہو رہا۔ برکم ان لوگوں نے دوسرا داؤ چلا، دوسری تدبیر اختیار کی اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت ان لوگوں کو آپ پوچھئے کہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ لوگ آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کے نبی کی شان میں یہ لوگ جو ہے نازیبا جو ہے الفاظ استعمال کرتے۔ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، ہمارے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور قرآن کے اندر نازل ہوا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، روح اللہ تھے اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے روح کو القا کیا تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بادشاہ سلامت نجاشی نے کہا کہ بالکل تمہاری بات 100% صحیح ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ تو کمی ہے اور نہ تو جو ہے کچھ زیادتی ہے، وہی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا وہی ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو ہماری تدبیر ساری ناکام ہو گئی تو وہاں سے ذلیل و خائب ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے بھائی پر جو ہے بھائی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر دی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن چونکہ سلطنت کا معاملہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، باغیوں کی بھی یہاں جو ہے سازش ہو رہی ہے، اس لیے اگر آپ حکم دیں میں حاضر ہو جاؤں ورنہ میں اپنے ملک میں رہ کر کے ایمان پر عمل کروں۔ انہوں نے خط لکھا اور اپنے بیٹے کو 10 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، 10 آدمیوں کے ایک وفد بنا کر کے بھیجا۔ وہ راستے میں جب جہاز پر سوار ہوئے اتفاق سے وہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور وہ جہاز غرق ہو گیا، یہ سب کے سب لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جس کے اندر حبشہ کے 70 لوگ تھے اور شام کے 8 لوگ تھے، یہ سب کے سب لوگ مدینہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے ان لوگوں نے آپ سے قرآن پاک سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس سورہ یاسین کی تلاوت سن کر کے وہ تمام کے تمام افراد رونے لگے اور ان لوگوں نے ایمان قبول کیا
اور ایمان قبول کر کے اس کی یہودیوں نے تانا بھی دیا کہ تم نے اپنے اچھے دین کو چھوڑ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور تم نے اسلام قبول کر لیا. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم کو حق مل گیا، دین حق ہم لوگوں نے قبول کر لیا، اب ہم اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گے. یہ آیات جو پڑھی گئی اور کل جو پڑھی گئی تھی 82 نمبر اور آج جو پڑھی گئی 83 84 85 86، یہ تمام آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے. اور یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں کی نصرانیوں کی تعریف کی ہے وہ تعریف تمام عیسائیوں کی نہیں کی گئی ہے، بلکہ جس کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال پایا جائے گا وہ ان آیات کے مصداق ہوں گے، اور جو لوگ ان خوبیوں سے خالی ہوں گے، جس کے اندر یہ خوبیاں اور یہ کمالات نہیں پائے جائیں گے، وہ ان آیات کے مصداق نہیں ہوں گے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج کے زمانے کے جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں ان تمام عیسائیوں نے، یورپ کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے اور قتل عام کا بازار گرم کر رکھا ہے. انسانوں کا قتل کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور ان تمام ممالک نے 100 سال کے عرصے میں، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا، تقریباً 1 کروڑ انسانوں کا قتل کیا ہے اور 50 لاکھ تقریباً مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے. شام میں، لیبیا میں، اور اسی طریقے سے عراق میں، افغانستان میں، بیت المقدس میں، ان تمام ملکوں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی گزارتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ اگر تمہارے گال میں کوئی ایک تماچا مار دے تو دوسرا گال بھی ان کے سامنے تم پیش کر دو. لیکن یہاں تو بالکل اس کا برعکس ہو رہا، انسانوں کا قتل کیا جا رہا، لاکھوں لاکھوں ایک ایک حملے میں جو ہے قتل کر دیے جا رہے انسان. ہیروشیما پر، ناگاساکی پر، جاپان پر جو امریکہ نے ایٹم بم حملہ کیا، اس ایٹم بم حملے میں تقریباً 50 لاکھ تو انسان قتل ہوئے، اور آج تک 70 سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں انسان پیدا ہو رہے، لیکن سب انسان معذور، پیروں سے ہاتھوں سے لاچار پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ آیات جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے یہ تمام عیسائیوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی. جس کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال پایا گیا وہ ان آیات کے مصداق ہیں، اور جس کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال نہیں پایا جائے گا وہ ان آیات کے مصداق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان